شہباز شریف ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے، اپوزیشن لیڈر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل، وفاقی کابینہ کی جانب سے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے منظوری۔ نیب کی درخواست پر خصوصی کمیٹی نے نون لیگی صدر کو ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی تھی۔ ادارت علی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے میاں شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ یہ انتقام کی اور تشدد کی اور تکبر کی صورتحال ہے، اس طرح سے ملک نہیں چلتا۔ شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنا انتقام اور تکبر کی بدترین مثال، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ پی ڈی ایم قیادت عید کے بعد سر جوڑ کر بیٹھے گی، نااہل حکمرانوں کو گھر بھیجنے سے متعلق لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کا رد عمل، پیپلز پارٹی کو غلطی تسلیم کرنے کا مشورہ۔ شہباز شریف سرگرم، نون لیگی صدر کا بلاول بھٹو کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد، سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ اپوزیشن لیڈر کا مولانا فضل الرحمان، اسفند یار ولی، آفتاب شیرپاؤ، اختر مینگل، محمود اچکزئی، سراج الحق اور دیگر سے بھی رابطہ۔ شہباز شریف کورونا سے لڑنے کے لیے لندن سے آئے تھے، اب لندن جانے کے لیے خود لڑتے پھر رہے ہیں۔ لیگی صدر عید پر میٹھا کھا لیں، اس کے بعد انہیں قوم کے لوٹے پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کی فیصل آباد میں گفتگو۔ خوشیوں بھرے تہوار پر بھی غم کے سائے، صہیونی بربریت کے شکار فلسطینیوں کی عید سوگ میں تبدیل۔ غزہ میں بارود کی بارش، بمباری سے 87 شہادتیں، 17 بچے اور 3 خواتین بھی شامل۔ 1000 سے زائد افراد زخمی، دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ وزیر اعظم کا فلسطینی صدر کو ٹیلی فون، نہتے شہریوں کی شہادتوں پر افسوس، مکمل یکجہتی کا اظہار۔ عمران خان اور سعودی فرمانروا شاہ سلمان کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین کی صورتحال پر تشویش، اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ ترک صدر رجب طیب کا بھی عمران خان کو ٹیلی فون، مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق۔ ایران اور انڈونیشیا بھی کھل کر میدان میں آ گئے۔ فلسطین اور مسئلہ کشمیر دونوں حل طلب، اسرائیلی بربریت کا کھیل بند ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نہتے فلسطینیوں پر بمباری کی مذمت، عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ سیام کے بعد اللہ کا انعام، آج عید الفطر ہے۔ کورونا کے باعث میٹھا تہوار پھیکا، روایتی خوشیاں ماند، سخت پابندیوں کے باعث لوگ گھروں تک محدود۔ نماز عید کے اجتماعات کے دوران بھی ایس او پیز پر عمل درآمد، ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں، ٹیم دنیا کی اہل وطن کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے نماز عید کراچی، وزیراعظم نے نتھیا گلی میں ادا کی، گورنر پنجاب اور شہباز شریف نے لاہور میں عید منائی، شاہ محمود قریشی ملتان، شیخ رشید اسلام آباد اور بلاول بھٹو نوڈیرو میں موجود۔ مولانا فضل الرحمان نے نماز عید ڈیرہ اسماعیل خان میں ادا کی۔ خوشی کے موقع پہ ایس او پیز نظر انداز نہ کریں، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو عید پر مبارکباد۔ مہلک وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات پر عمل درآمد کی اپیل، عمران خان کا کشمیری بھائیوں کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ سپہ سالار اگلے مورچوں پر پہنچ گئے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے عید کی نماز جوانوں کے ساتھ ادا کی، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا۔ آرمی چیف کی افسران اور جوانوں کی آپریشنل صلاحیتوں کی بھی تعریف۔ اتفاق رائے سے طے پایا ہے کہ 1 شوال المکرم 1442 ہجری 13 مئی 2021 بروز جمعہ رات کو ہوگی۔ آدھی رات کو چاند کا اعلان، صبح سحری کے لیے اٹھنے والے حیران، ایک دوسرے کو ٹیلی فون کر کے تصدیق کرتے رہے۔ صورتحال واضح ہونے پر ہنگامی تیاریاں، سوشل میڈیا پر دلچسپ میمز،
صارفین کی جانب سے بھانت بھانت کے تبصرے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے صبر کیا، کیونکہ اگر میں متوازی اعلان کرتا تو یہ کہتے کہ ان کے پاس منصب نہیں رہا، اس لیے یہ مذہب کو انتشار کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں مسلمانان پاکستان سے کہوں گا کہ وہ ایک روزے کی قضا رکھیں۔ رویت ہلال کمیٹی کے رات کے اعلان پر تنقید، اراکین بتاتے رہے کہ کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، متوازی اعلان کرتے تو انتشار کا الزام لگتا۔ پاکستانی مسلمان ایک دن کا اعتکاف اور روزہ قضا کریں، مفتی منیب الرحمان کا رد عمل۔ روزے کی قضا ہے، نہ ہی اعتکاف دوبارہ کرنا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ درست، چاند نظر آنے کے اعلان میں تاخیر شہادتوں کو شرعی ہدایت کے مطابق دیکھنے سے ہوئی، حافظ طاہر اشرفی کا ٹویٹ۔ رویت کی شہادتیں ملنے پر ہی وفاق سے رابطہ کیا، ان کی بات تسلیم کرنے سے پورے ملک میں ایک ہی روز عید منائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی میڈیا ٹاک۔ سعودی عرب سمیت کئی ممالک میں بھی آج عید الفطر ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں روح پرور اجتماعات، مسلمان رب کائنات کے حضور سربسجود، امہ کی خوشحالی اور کورونا کے خاتمے کی دعائیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا، یکم شوال کل ہوگی۔ کورونا کی وار جاری، تیسری لہر مزید 126 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 3265 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں 8,70,703 افراد متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 75,052 تک پہنچ گئی۔ مہلک وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات، کراچی انتظامیہ عمل درآمد میں ناکام۔ ہاکس پہ جانے والے راستے بند ہونے کے باوجود منچلوں کی بڑی تعداد ساحل سمندر پہنچ گئی۔ مری سمیت ملک بھر کے سیاحتی مقامات پر داخلہ ممنوع۔ بھارت میں کورونا سے تباہی جاری، 24 گھنٹے میں 3,62,000 سے زائد نئے مریض سامنے آ گئے۔ ایک ہی روز مزید 4,126 ہلاکتیں، ملک بھر میں آکسیجن کی شدید قلت برقرار۔ مہلک وائرس کا زور کم نہ ہو سکا، دنیا بھر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 33 لاکھ تک پہنچ گئی، 47,034۔ برازیل میں صورتحال بدستور سنگین، مزید 2,545 افراد جان سے چلے گئے۔ امریکہ میں 841، روس میں 355 اور اٹلی میں 262 اموات۔ کراچی والے ہوشیار، گرمی کی نئی لہر بالکل تیار، 15 سے 17 مئی تک پارہ چڑھنے کی پیشگوئی، ہیٹ ویو سینٹر نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، مری اور گلیات میں یالہ باری۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان کا خدشہ، ہوا کا کم دباؤ کراچی سے 1440 کلومیٹر دور، اگلے 36 گھنٹے کے دوران ڈپریشن میں بدلنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کی ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے گریز کی ہدایت۔